آج ہم بات کریں گے کوئٹہ کی، بلوچستان کا دل، ایک ایسا شہر جس کی دو پہچانیں ہیں جو ایک دوسرے سے بالکل الگ لگتی ہیں۔ ایک طرف تو یہ ایک مضبوط قلعہ ہے اور دوسری طرف ایک کھلا دروازہ۔ تو چلیں آج اسی دلچسپ کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، کسی بھی جگہ کی کہانی نا اکثر اس کے نام سے ہی شروع ہوتی ہے، اور کوئٹہ کے ساتھ بھی بالکل یہی معاملہ ہے۔ یہ جو لفظ کوئٹہ ہے، یہ اصل میں پشتو کے ایک لفظ گواٹا سے آیا ہے، اور جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ قلعہ، یعنی فورٹریس۔ تو دیکھیں، اس کی پہلی پہچان تو اس کے نام میں ہی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایک نام کی حد تک ہے، یا واقعی کوئی بات ہے جس کی وجہ سے اسے قلعہ کہا جاتا ہے؟ آخر ایسا کیا ہے اس شہر میں؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم ڈھونڈیں گے۔ چلیں ایک ایک کر کے اس کی وجوہات کو دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جواب جو ہمیں ملتا ہے نا، وہ اس کے جغرافیہ میں ہے، یعنی اس کی لوکیشن میں۔ کوئٹہ جہاں واقع ہے، وہی جگہ اسے قدرتی طور پر ایک قلعہ بنا دیتی ہے۔ دیکھیں، کوئٹہ جو بلوچستان کا دارالحکومت ہے، اس کی پوزیشن بہت ہی زبردست ہے۔ سوچے ذرا، ایک شہر جس کے چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ کھڑے ہوں، بالکل ایک قدرتی دیوار کی طرح۔ اور یہی نہیں، افغانستان سے اس کی نزدیکی نے اسے ہمیشہ سے ایک بہت ہی اہم ایک اسٹریٹجک مقام بنا کر رکھا ہے۔ اور جب ہم قلعہ کہتے ہیں تو ذہن میں کوئی چھوٹی سی جگہ نہ آئے۔ یہ شہر 2653 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ مطلب یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے جو ان پہاڑوں کے دائرے میں محفوظ ہے۔ اور اس وسیع و عریض قدرتی قلعے کے اندر جانتے ہیں کتنے لوگ رہتے ہیں؟ تقریباً 12 لاکھ۔ یہ بہت بڑی آبادی ہے جو ان پہاڑوں کے بیچ میں رہتی ہے، جو اس جگہ کو اپنا گھر کہتی ہے۔ تو یہ تو ہوئی جغرافیائی بات، لیکن کہانی صرف جغرافیہ تک نہیں ہے۔ چلیں اب ذرا تاریخ کے ورق پلٹتے ہیں، کیونکہ کوئٹہ کا ماضی بھی اس کی قلعہ والی پہچان کو اور زیادہ مضبوط کرتا ہے۔ اس شہر کی تاریخ کو دیکھیں تو وہ اس کی مضبوطی کی گواہی دیتی ہے۔ بہت پرانے وقتوں میں یہ ریاست قلعات کا حصہ تھا، پھر برطانوی راج آیا تو یہ ایک بہت اہم فوجی چھاونی بن گیا۔ مطلب اس کی اہمیت ہمیشہ سے دفاعی رہی ہے۔ اور پھر 1935 میں ایک ایسا زلزلہ آیا جس نے سب کچھ تباہ کر دیا، لیکن یہ شہر ہمت نہیں ہارا۔ یہ اپنی ہی راکھ سے دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تو یہ صرف تاریخ نہیں، یہ اس شہر کی ہمت اور استقامت کی کہانی ہے۔ اچھا، تو اب تک ہم نے کوئٹہ کی قلعہ والی سائڈ تو دیکھ لی، لیکن کیا یہ کہانی صرف اتنی ہی ہے؟ جی نہیں، اس کی ایک اور پہچان بھی ہے، جو ہے ایک دروازے کی، ایک گیٹ وے، ایک ایسی جگہ جہاں الگ الگ ثقافتیں اور تجارت آ کر مل جاتی ہیں۔ اس کی سب سے اچھی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ یہاں بولی جانے والی زبانیں، یہاں پشتو بھی ہے، بلوچی بھی، براوی بھی، یہ سب یہاں کی بڑی زبانیں ہیں۔ اور پھر ان سب کو جوڑنے کے لیے اردو ہے۔ تو جب اتنی زبانیں ایک جگہ بولی جا رہی ہوں تو یہ خود بتاتا ہے کہ یہ شہر مختلف لوگوں کے لیے ایک ملاپ کی جگہ ہے، ایک سنگم ہے۔ اور یہاں کی ثقافت، اس کی جڑیں بہت گہری ہیں۔ یہاں مضبوط قبائلی روایات ہیں، لوگوں کا طرز زندگی بہت سادہ ہے، اور ہاں، مہمان نوازی، اس کے لیے تو یہ شہر مشہور ہے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو اس شہر کی اصل روح ہیں۔ اچھا، اب ذرا معیشت کی بات کرتے ہیں۔ یہاں بھی کوئٹہ ایک دروازے کا کام کرتا ہے۔ آپ نے کوئٹہ کے سیب اور انگوروں کے بارے میں تو سنا ہی ہوگا، پورے ملک میں مشہور ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ یہ پھل یہاں سے نکلتے ہیں، مقامی منڈیوں میں جاتے ہیں، اور پھر چمن بارڈر کے ذریعے ملک سے باہر بھی جاتے ہیں۔ یعنی یہ شہر تجارت کا ایک اہم گیٹ وے ہے۔ تو اب تک جو ہم نے بات کی، اس سے ایک بات تو صاف ہو جاتی ہے کہ کوئٹہ کی پہچان ایک نہیں بلکہ دو ہیں۔ یہ ایک ہی وقت میں ایک قلعہ بھی ہے اور ایک دروازہ بھی۔ تو سوال پھر وہی ہے، کیا کوئٹہ صرف ایک قلعہ ہے، ایک ایسی جگہ جو بس پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ صرف قلعہ نہیں، یہ ایک دروازہ بھی ہے، ایک ایسا گیٹ وے جہاں سے ثقافت گزرتی ہے، تجارت ہوتی ہے، اور الگ الگ طرح کے لوگ آ کر ملتے ہیں۔ اور یہی چیز، اس کی یہی دوہری شناخت اسے سب سے منفرد بناتی ہے۔ اگر کوئٹہ کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو تو شاید اس سے بہتر کوئی جملہ نہیں ہو سکتا۔ کوئٹہ بلوچستان کا دل، ایک تاریخی، قبائلی اور اسٹریٹجک اہمیت کا حامل شہر ہے۔ واقعی یہ ایک لائن اس کی پوری کہانی کو سمیٹ لیتی ہے۔ اور آخر میں یہی دوہری شناخت ہمیں ایک بہت بڑے سوال کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے
کہ ایک شہر جو ایک ہی وقت میں خود کو محفوظ رکھنے والا قلعہ بھی ہے اور دنیا کے لیے کھلا ایک دروازہ بھی، ایسے شہر کا مستقبل کیسا ہوگا؟